الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف چل رہی تھی اور 82 نمبر آیت تک ہم پڑھ چکے تھے. آج آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ سبق شروع ہوگا. سورۃ الکہف میں پہلے اصحاب کہف کا قصہ گزرا اور پھر اس کے بعد وہ دو دوست جن میں سے ایک کا باغ تھا، ایک موحد تھا ایک مشرک تھا، ان کا قصہ گزرا. تیسرا پھر بڑا اہم دلچسپ اور تفصیلی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا گزرا. اور اب اس سورت کا چوتھا اور آخری قصہ ہے جو حضرت ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس کے نیچے لکھیں کہ یہ قصہ چوتھے دعوے سے متعلق ہے. چوتھا دعویٰ کیا تھا؟ متصرف فی الامور صرف اللہ کی ذات ہے. متصرف کے معنی ہوتے ہیں اختیار رکھنے والا، کام کو تبدیل کرنے والا، فیصلے کرنے والا. یہ اختیار صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے، بندہ نہیں کر سکتا. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی یہ یہود، انہوں نے جو سوالات کیے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ تھا. یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ قرن کہتے ہیں سینگ کو، سینگ. ذوالقرنین کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو اس کے معنی کیا ہیں؟ دو سینگوں والے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے تو دو سینگ نہیں ہو سکتے، تو اس کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ ایک قول یہ ہے کہ اس کی عادت تھی کہ یہ اپنے بالوں کی مانگ نکال کر دو چوٹیاں جیسے ہوتے ہیں سنت بال، اس انداز میں بناتا تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے دو سینگ سے بن گئے. سمجھ میں آ گئی؟ ایک مطلب تو یہ. دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی بادشاہت بڑی جامع تھی. اس نے مشرق پہ بھی بادشاہت کی، مغرب پہ بھی بادشاہت کی. تو ذوالقرنین دو دنیا کے دو حصوں پر حکومت کرنے والا. تیسرا قول یہ ہے کہ اس کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، ظاہر کا علم بھی اس کے پاس تھا اور باطن کا علم بھی تھا. اس کو ہم کہتے ہیں نا علم شریعت اور علم طریقت. تو ظاہر اور باطن دونوں علم اس کے پاس تھے، اس وجہ سے یہ کہا گیا. چوتھا قول اور یہ اچھا ہے، اہم ہے، کہ چونکہ بادشاہ تھا اور ہر بادشاہ کے سر پہ ایک تاج ہوتا ہے، تو اس کے تاج کے دو کونے بنے ہوئے تھے ایسے نوکدار. تو دور سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے سر پہ دو سینگ بنے ہوئے. تو تاج کے جو دو کونے تھے وہ سینگوں کی مانند تھے، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا. سمجھ گئے؟ اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعارف کیا ہے سکندر ذوالقرنین کا. بعض نے کہا کہ جو مشہور بادشاہ گزرا ہے سکندر مقدونی، یونان میں ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا سکندر یونانی مقدونی. تو یہ مراد نہیں ہے یہاں پر قرآن کریم میں، وہ ایک الگ بادشاہ ہے، اور اس لیے کہ وہ مشرک آتش پرست تھا.
وہ جو بادشاہ گزرا ہے. اور یہ جس کا تذکرہ قرآن کریم کر رہا ہے یہ تو ایک مومن اور اللہ پاک سے متعلق ایک نیک عادل بادشاہ ہے، مشرک بادشاہ نہیں ہے. وہ جو مقدونی تھا وہ مشرک تھا، آتش پرست تھا، لہذا وہ یہاں پر مراد نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ذوالقرنین بادشاہ جو ہے اس کا جو زمانہ ہے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر ہے، جو اللہ کے پیغمبر ہیں. تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معاصرت ہے، اور دوسرا یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے جو وزیر خاص تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کا قصہ ابھی گزرا. تو یہ مناسبت سمجھ بھی آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ گزرا، اور پھر وہی حضرت خضر علیہ السلام جس بادشاہ کے خاص وزیر تھے ذوالقرنین کے، اب ان کا قصہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معاصرت ہے، یعنی ان کا زمانہ پایا ہے، اس زمانے کے بادشاہ ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے، اور ان کا زمانہ سکندر یونانی سے 2000 سال پہلے کا ہے. یہ بہت قدیم بادشاہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ہمارے ہندوستان کے جو مشہور مورخ ہیں جنہوں نے تاریخ عرض قرآن لکھی، قرآن کریم کا جو جغرافیہ ہے، جو تذکرہ ہے قرآن میں جہاں جہاں کا، اس بارے میں سب سے اہم کام کرنے والی شخصیت ہندوستان میں حضرت مولانا حفظ الرحمن سیو بھاروی. حفظ الرحمن سیو بھاروی، ان کی کتاب ہے بڑی اہم، اور طلباء کے پاس ہونی چاہیے، تاریخ عرض قرآن کے نام سے. انہوں نے قرآن میں ایسے جتنے تذکرے ہیں مقامات کے، بادشاہوں کے، لوگوں کے، اس پہ بڑی تحقیقی کام کیا ہے انہوں نے. تو اس جگہ پر ذوالقرنین کے بارے میں حضرت سیوبھاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ فارس کا بادشاہ تھا. کہاں کا؟ یہ فارس کا، جو موجودہ ایران ہے، یہ فارس کا بادشاہ تھا. اور یہودی اس کو خورس کہتے تھے، خورس خا کے ساتھ، اور یونان کے لوگ اس کو سائرس کہتے تھے، سائرس. اور خود فارس کے جو لوگ تھے وہ اس کو گورس کہتے تھے، گاف کے ساتھ. بات سمجھ گئے؟ اور عرب کے لوگ اس کو خسرو کہتے تھے. تو مشہور نہیں ہے خسرو پرویز، اس طرح. تو عرب اس بادشاہ کو خسرو کہتے تھے. گویا 4 زبانوں کے لوگوں میں اس لفظ کا تلفظ الگ الگ انداز میں تھا. یہود کے ہاں خورس خا کے ساتھ، یونانیوں کے ہاں سین کے ساتھ سائرس تھا. فارس کے لوگوں کی زبان میں گورس ہے، اور عرب کے ہاں خسرو ہے. یہ بات بھی ہو گئی دوستو. باقی یہ ہے کہ بعض نے اس کو نبی بنانے کی کوشش بھی کی کہ یہ وقت کے نبی تھے ذوالقرنین بادشاہ، لیکن راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ بادشاہ عادل تھے. اتنی بات کافی. اب دیکھ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، قُلْ، یہ حکم ہے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ، عن قریب میں تمہیں سناؤں گا، منہ، اس کے بارے میں، ذکرہ، کچھ تذکرہ، اس کے بارے میں کچھ تذکرہ میں تمہیں بتاؤں گا. من چونکہ تبعیضیہ ہے، بعضیت کے لیے ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ تذکرہ بتاؤں گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اس کو حکومت دی تھی، فی الارض، روئے زمین پر. ذوالقرنین ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے جس نے اپنے وقت میں پوری دنیا پہ بادشاہت کی، پوری دنیا.
4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جو اپنے وقت میں پوری دنیا کے بادشاہ تھے. 2 مسلمان تھے, ایک اس میں سے یہ ذوالقرنین ہے, اور دوسرے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام. کافر بادشاہ بھی 2 گزرے ہیں, ایک بخت نصر یہ بنی اسرائیل میں, اور دوسرا نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا. سمجھ گئے؟ ہم نے اس کو حکومت دی فی الارض. ارض کا ترجمہ کیا لکھیں گے؟ روئے زمین, پوری دنیا پر حکومت دی. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور ہم نے دیا اس کو ہر قسم کا سببا, کافی سامان, ہر قسم کا کافی سامان دیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, نیچے لکھے مغربی مہم کا ذکر. مغربی, اب جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ وقتاً فوقتاً دورے کرتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں چل پڑتے ہیں, اور یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے تو یہ پہلے مغرب کی طرف گیا, پھر مشرق کی طرف آیا, پھر شمال کی طرف آیا. قرآن کریم نے ان سب کا تذکرہ کیا ہے. تو سب سے پہلے فَأَتْبَعَ سَبَبًا, کون سی مہم؟ مغربی, دنیا کی مغرب کی طرف چل پڑا. اتبع سببا, چل پڑا. اتبع کا ترجمہ ہے چل پڑا, سببا سامان لے کر. استاد صاحب ترجمہ کرتے تھے چل پڑا فتح کے ارادے سے راہ لے کر. چل پڑا کس کے ارادے سے؟ فتح کے ارادے سے راہ لے کر, راستہ لے کر چل پڑا مغرب کی جانب. حتی اذا بالغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب یہ پہنچا مغرب الشمس, سورج ڈوبنے کی جگہ, سورج ڈوبنے کی جگہ. مغرب الشمس پر حاشیہ لگائیں اور حاشیے میں لکھیں یعنی جہت مغرب میں انتہائی آبادی پر پہنچ گیا. سورج ڈوبنے کی جگہ کوئی جا سکتا ہے؟ وہاں تو نہیں جا سکتا. مقصد صرف یہ ہے کہ جب یہ مغرب کی سمت چلا نا تو اتنا دور تک گیا کہ اس سمت کی آبادی جہاں ختم ہو رہی تھی, جہت مغرب میں انتہائی آبادی پر پہنچ گیا ہے, کونے پہ چلا گیا. تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا؟ وجدہا تغرب فی عین حمئہ, کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک سیاہ رنگ کے چشمے میں. عین کہتے ہیں چشمے کو, پانی کا جو چشمہ ہے, اور حمئہ سیاہ کالے رنگ کا. بریکٹ میں لکھیں یعنی سمندر. آپ اگر دیکھیں گے نا یہاں شام کو, اب تو خیر بلڈنگیں بن گئی, سب کھلی جگہ پہ جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سورج جو ہے یہ آگے جو ہے وہ ٹاور کے پاس نیچے جا رہا ہے نا, محسوس ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پر ہی نیچے ڈوب رہا ہوگا. تو کھلی جگہ اگر ہو تو دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سمندر کے پانی میں ڈوب کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ اس کے بعد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو دیکھا سورج ڈوب رہا ہے ایک سیاہ رنگ کے چشمے میں. ووجد عندها قوما, اور وہاں پر پایا ایک قوم کو. قومن کے نیچے لکھے کافر. دیکھا وہاں ایک بستی ہے, کافر لوگ رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بادشاہ کا سب سے پہلا کام دین اور ایمان کی دعوت ہے. دیکھا کافر قوم بستی ہے, تو جا کے ان کو پکڑا, ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو, دنیا میں رہتے ہو اور دنیا بنانے والے کے باغی ہو. قلنا یا ذا القرنین, قلنا ہم نے کہا, اللہ پاک کہہ رہے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا, یا ذا القرنین, اے ذوالقرنین. اب حاشیے پر لکھیں کہ یہ وحی نبوت نہیں تھی, اس لیے کہ نبی تو ہے نہیں. یہ وحی نبوت نہیں تھی, وحی ہدایت تھی, وحی ہدایت تھی. ایک بات. یا پھر مطلب یہ لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے ساتھ وقت کے ایک نبی ہوتے تھے ان کے ساتھ ساتھ, جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے.
تو نبی پر تو وحی آ سکتی ہے نا. تو خود نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ ایک نبی ہوتے تھے. تیسرا قول یہ ہے کہ وحی سے مراد یہاں پر الہام فی القلب ہے، دل کے اندر بات کو ڈال دینا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو قلنا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین. تو اگر امتحان میں سوال آ جائے یا دور تفسیر کے جائزے میں کہ بھئی غیر نبی کو اللہ پاک نے کیسے مخاطب کیا، اس پر تو وحی نہیں آ سکتی، تو اس لیے اس کے نیچے جواب دیا گیا، لکھے بالوحی او بالالہام او بواسطۃ النبی. لیکن چھوٹے سے الفاظ نے اتنا بڑا اشکال حل کر دیا. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں نا کہ دور تفسیر کا یہ انداز مختصر ہے لیکن جامع ہے، بڑے بڑے اشکالات حل کر دیتا ہے. تو بالوحی او بالالہام او بواسطۃ النبی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین اما ان تعذبا، چاہے تو آپ ان کو سزا دیں. تعذبا بمعنی آپ چاہیں تو اس قوم کو کیا دیں؟ سزا دے دیں، اس لیے کہ یہ کفر پر ہے. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور آپ چاہیں تو اختیار کر لیں ان کے بارے میں حسنہ، نرمی. نرمی کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں یعنی دعوت ایمان دے دیں. سمجھ گئے؟ دو ہی صورتیں. تو معلوم ہوا کہ یا تو دین کے لیے جہاد ہوگا یا دین کے لیے تبلیغ ہوگی. اللہ پاک نے دونوں کی گنجائش رکھی ہے. بادشاہ وقت کو اجازت ہے کہ چاہے تو سمجھانے کے بعد فوراً تلوار اٹھائے اور اصلاح کر لیں، اور چاہے تو بٹھا کے ان کو اتنا وقت دے کہ وہ خوب غور و خوض کر کے اب فیصلہ کر لیں. تو اللہ پاک نے فرمایا چاہیں تو آپ ان کو سزا دے دیں. سزا سمجھ گئے نا؟ جہاد کرنے، ان پہ تلوار اٹھا لیں. چاہے تو ان کے معاملے میں نرمی کر لیں یعنی ایمان کی دعوت دے دیں. قال اما من ظلم، اب ذوالقرنین کا جواب سنیں. کہنے لگے جس نے ان میں سے ظلم کیا، ظلم کے نیچے لکھے بعد دعوت، بعد میری دعوت کے بعد بھی جو مشرک رہا پھر بھی نہیں مانا، فسوف نعذبہ، اس کو تو ہم یقیناً سزا دیں گے. نعذبہ، اس کو تو ہم یقیناً سزا دیں گے. نعذبہ کے نیچے لکھے انجام دنیاوی. ثم یرد الی ربہ، اس کے نیچے لکھے انجام اخروی. پھر اس کو لوٹایا جائے گا اس کے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اس کا رب ان کو سخت عذاب دے دے گا. ہم تو دنیا کی سزا دے دیں گے جو انجام دنیاوی ہے، باقی مرنے کے بعد اللہ کے پاس آئے گا تو اخروی سزا اللہ پاک اس کو دے دیں گے سخت عذاب کی شکل میں. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ان میں سے ایمان لے آئے، نیک اعمال کر لیں، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، لکھیں انجام اخروی، انجام اخروی. تو اس کے لیے ہوگا جزاءً الحسنى، بہترین بدلہ. جزاءً الحسنى، بہترین بدلہ. یہاں حاشیے پر اس کی ترکیب میں تھوڑی سی بات کی گئی ہے. اصل میں سوال یہ بنے گا، آپ حضرات نحو کی تھوڑی سی شد بدھ بھی رکھیں گے نا مناسبت نحو سے، تو آپ جانتے ہیں کہ مبتدا خبر کے اندر مبتدا بھی مرفوع یعنی اس پہ ضمہ ہے، پیش ہے، اور خبر بھی مرفوع ہونی چاہیے. اب فلہ ظاہراً خبر مقدم ہے اور جزاء الحسنى مبتدا ہے، تو جزاء کیوں نہیں ہے؟ جزاء پہ زبر کیسے آیا ہے؟ تو حاشیے پر لکھیں جزاء منصوب کیوں ہے؟ ترکیب یہ ہے کہ لہو خبر مقدم اور الحسنى مبتدا مؤخر. لہو جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر مقدم، اور الحسنى مبتدا مؤخر. تو رہ گیا درمیان میں کیا؟
جزاءً، لیکن جزاءً جملہ معترضہ ہے اور مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے، تو عبارت یہ بنے گی فَلَهُ الْحُسْنَى يُجْزَى بِهِ جَزَاءً. عبارت کیا بنے گی؟ فَلَهُ الْحُسْنَى يُجْزَى بِهِ جَزَاءً. تو جزاءً کو نصب دیا گیا، زبر دیا گیا بوجہ مفعول مطلق ہونے کے، اور اس کو جس فعل نے نصب دیا وہ محذوف ہے، کون سا؟ یجزا. سمجھ گئے؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، لکھیں انجام دنیاوی. اب اس قوم میں سے جو ایمان لائے گا آخرت میں تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، باقی دنیاوی سلوک ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور عن قریب ہم اس سے کریں گے من امرنا، اپنے برتاؤ میں، یسرا نرم بات. امرنا برتاؤ، ہمارا برتاؤ جو ہوگا، سلوک ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ یسرا، کہ نرم بات ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم اتبع سببا، اس کے نیچے لکھے مشرقی مہم کا ذکر. ایک تو مغرب کی ہو گئی، اب مشرق کی طرف چل پڑے. ثم اتبع، پھر چل پڑے، سببا، بارادہ فتوحات، راہ لے کر، وہی ترجمہ ہوگا. فتح کے ارادے سے راہ لے کر چل پڑے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے سورج ابھرنے کی جگہ پر. وہاں تھا نا سورج ڈوبنے کی جگہ، سورج ابھرنے کی جگہ. حاشیے پر لکھیں مشرق الشمس، یعنی جہت مشرق میں منتہائے آبادی پر پہنچ گئے. اب مشرق کی طرف جب چلے تو جہاں آبادی کا اختتام ہو رہا تھا وہاں تک پہنچ گئے. اب وہاں بالکل صحرا ہے، کوئی مکانات نہیں، کچھ بھی نہیں، اس طرف تک چلے گئے. وہاں کیا دیکھا؟ وجدها تطلع على قوم، دیکھا سورج طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر. لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا اس سورج کے آگے کوئی آڑ. سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا تھا کہ ہم نے نہیں بنایا تھا لہم، لہم اس قوم کے لیے، من دونہا سورج کے سامنے، سورج کے آگے، سترن کوئی آڑ، کوئی پردہ. اب دیکھیں یہاں بھی صبح سورج نکلتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ دیواریں ہیں، گھر ہے، پردے ہیں، بلڈنگیں ہیں، سب چیزیں. لیکن آپ کھلے میدان میں چارپائی ڈال کے سو جائیں تو آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا کہ ابھی سورج نکلا، ابھی سورج ڈوبا. سمجھ گئے؟ تو کوئی پردہ، کوئی آڑ وہاں پر نہیں تھا کچھ بھی. کذالک، اس کا ترجمہ لکھیں یہ قصہ اسی طرح ہے، یہ قصہ اسی طرح ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا تھا بما لدیہ جو کچھ اس کے پاس تھا، خبرا باعتبار علم کے، باعتبار علم کے ہمیں سب پتہ تھا کہ کس کے پاس کیا ہے. ذوالقرنین پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے احاطہ کر رکھا تھا بما لدیہ جو کچھ اس کے پاس تھا، خبرن باعتبار علم کے. اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. ثم اتبع سببا، پھر وہ چل پڑا ایک اور راہ لے کر، ایک اور راہ لے کر پھر چل پڑا. اچھا، پچھلے دونوں کے اندر یہ وضاحت تھی کہ ایک تو چلا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کی طرف، ایک سورج کے طلوع ہونے کی. تو اس سے تو سمجھ میں آتا تھا کہ ایک مشرقی سمت ہے اور ایک مغربی سمت ہے. یہاں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے. یہاں فرمایا کہ پھر چل پڑا. اب یہ تیسری مہم ہے.
اب یہ کس سمت پر یہ چلا ہے؟ حاشیے پر لکھیں اشارے اور اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شمال کا سفر تھا. کس کا؟ شمالی مہم کا سفر تھا یہاں پہ. اور یہ سب سے بڑا عجیب سفر تھا. اس میں کیا ہوا؟ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان. اب شمال کی طرف جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، ہوتے ہوتے دنیا کے کونے پر دیکھا کہ دو پہاڑ آ گئے. دو پہاڑ اس کے درمیان پہنچ گئے. وجد من دونہما قوما، پایا ان دو پہاڑوں سے آگے ایک قوم کو. ان دو پہاڑوں سے آگے، دونہ کا ترجمہ ہے آگے، اس سے پہلے پہلے ایک قوم ہے. لا یکادون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جو بات سمجھنے کی، جیسے ہوتا ہے نا، آپ گئے اور آپ کی زبان اپنی ہے، کسی کی زبان اپنی ہے، تو آپس میں کیا ہوگا؟ ہاں، کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا چل رہا ہے آپس میں. تو وہ بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، اور بادشاہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سب اس طرح. خیر، اب ایسی صورت میں جب دو مخالف زبانوں کے لوگ آمنے سامنے ہو اور بات بھی ضروری ہو، تو پھر کون آئے گا؟ ترجمان آئے گا. اب ترجمان آیا بیچ میں. قالو، ان لوگوں نے کہا، جو قوم تھی، نیچے لکھے بذریعہ ترجمان، بذریعہ. اب انہوں نے اپنی فریاد پیش کی. ان کو پتہ چلا کہ جی وقت کے بادشاہ آئے ہیں، سب دوڑتے ہوئے آ گئے. کہنے لگے یا ذل قرنین، اے ذل قرنین بادشاہ، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج و ماجوج نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے. یہ لوگ جہاں رہتے تھے ان پہاڑوں کے بالکل پیچھے یہ قوم آباد تھی، یاجوج و ماجوج. سنا تو ہے نا نام ان کا، یاجوج و ماجوج کا. تو یہ ایک شریر قسم کی مخلوق ہے. اسی لیے جب بچے شور مچاتے ہیں، استاذ کہتے ہیں یاجوج و ماجوج کی چھٹی ہو گئی. تو ایک بڑی عجیب قوم ہے، اور علامات قیامت میں سے ہے خروج یاجوج و ماجوج، کہ جب قیامت قریب آئے گی بہت کچھ ہوگا. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یاجوج و ماجوج جو ہے وہ اپنی جگہوں سے نکل کر دنیا کے نظام میں داخل ہو جائیں گے اور تباہی مچا دیں گے. پھر اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی چیز پھر ٹھہر نہیں سکتی. تو کھانے پینے کی چیزیں اور دریا پر سے گزریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے. اور جب ان کا آخری سرا ختم ہوگا تو وہ جگہ بالکل صاف زمین ہوگی، پانی ایسا پی چکے ہوں گے، صاف کر چکے ہوں گے اس کو. تو اب یہ یاجوج و ماجوج کیا کرتے تھے؟ پہاڑ کے جو درمیان راستہ تھا وہاں سے آ کے اس قوم کو تنگ کرتے تھے. ان کی چیزیں لے جاتے تھے، کھانا پینے کا سامان لے، پریشان تھے. تو انہوں نے آ کے شکایت کی اور کہا کہ یاجوج و ماجوج نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ معاوضہ طے کر دیں؟ خرجہ، ٹیکس یا معاوضہ یا چندہ، سب ہو سکتا ہے. علی، اس شرط پر کہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان بنا دے سدن، ایک مضبوط دیوار. ایک مضبوط دیوار. دیکھیں پتہ چلا کہ کسی بادشاہ کے رعایا میں اگر کوئی تکلیف میں ہو اور کوئی ان کو تنگ کر رہا ہو، تو اس مضر اور موذی کو ختم کرنا وقت کے بادشاہ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مستیوں میں مست خرمست گھوم رہا ہو، اس کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ پریشان ہیں. کوئی ان سے پیسے چھین رہا ہے، کوئی ان کی عزت کو ختم کر رہا ہے، کوئی ان کے ایمان کو ختم کر رہا ہے. جیسے دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہوتا ہے. لیکن ذمہ دار حکمران اور ذمہ دار ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی غلطی محسوس ہوئی
تو فوراً وقت کا بادشاہ اور اس کا نظام حرکت کے اندر آ جاتا ہے اور وہ جا کے اس فتنے کو مٹا دیتا ہے. یہ تو انسانی دنیا ہی نہیں ہے دوستوں کہ کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے تو پرواہ نہیں ہے, کوئی مر رہا ہے پرواہ نہیں ہے, نظام تباہ و برباد ہے تو پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں اتنا تو اتنے بڑے شہر میں تو ایک آدھ چلتا رہتا ہے. یہ بڑوں کے جوابات ہوتے ہیں ہمارے. مقصد یہ کہ زمام حکومت ان کے ہاتھ میں دینا یہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہو گئی. اصولاً بادشاہ بیدار رہتا ہے, وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں ہم آپ کو کچھ معاوضہ دے دیں, آپ یاجوج و ماجوج کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دیوار بنا دیں. اب اس کا جواب سنیں ذوالقرنین کا. قالا, بادشاہ نے کہا, ما مکنی فیہ ربی, ماں کے نیچے لکھے وہ مال مکنی فیہ ربی جس پر میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے, جس پر میرے رب نے مجھے اختیار. اور بادشاہ کے پاس مال ہوتا ہے کون سا؟ جو سرکاری خزانہ ہے. اختیار دیا ہے, ملکیت نہیں. غور کر رہے ہیں دوستوں, سرکاری خزانہ بادشاہ وقت کی ملکیت نہیں ہوتی کہ وہ اس پہ جو ہے اپنی اولاد کی بڑی بڑی شادیاں کریں. نہیں, اس کو اس پر کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو ملک پہ کہاں استعمال کرے گا, صحیح جگہ پہ اور مناسب جگہ پہ, تاکہ نظام درست ہو جائے. تو کہا میرے رب نے جو جس مال پر مجھے اختیار دیا ہے خیرن, وہ بہت کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ لہٰذا تم کیا کرو؟ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ, تم میری مدد کرو طاقت کے ساتھ. اعینونی کے نیچے لکھیں بدنی. مجھے مال کی ضرورت نہیں, مجھے افراد کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ بدنی طاقت, تم مجھے افراد دے دو. اجعل بینکم و بینہم ردما, میں تمہارے اور ان کے درمیان بنا دوں گا ردما, ایک مضبوط دیوار. ایک مضبوط دیوار میں تمہارے درمیان کیا کروں گا؟ بنا دوں گا. اب وہ دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی. کیسے؟ کہا آتونی زبر الحدید, لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں. زبر کہتے ہیں چادریں. لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں. اب یہ بادشاہ ہے دوستو, اور آپ اندازہ لگائیں گے چند آیتوں میں اس نے وہ کون سی چیزیں تھی کہ جو ایک سیسا پلائی دیوار بنانے کے لیے ضروری ہے, وہ اس نے بتائی. یہ لے آؤ, یہ لے آؤ, یہ لے آؤ, پھر یہ کر لو, یہ ڈال دو, دیوار تیار. آج جس انجینئرنگ کے لیے نوجوان 8 سال 10 سال 15 سال لگاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ بیچارے اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کے خوار و خجل گھومتے, کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے اب آگے. اور پھر ہم بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, یہ ایجوکیشن دی, یہ تعلیم دی, یہ معیار بنا دیا, یہ کیا, وہ کیا, فلاں کیا, اتنی ترقی پر. قرآن کریم نے 3 آیتوں کے اندر ایک وقت کے بادشاہ کا علم بتایا کہ وہ بادشاہ ایسا باکمال تھا کہ ایک تو اپنے پورے رعایا کی خبرگیری کے لیے خود چلا ہے, ایک ایک چیز کی معلومات کی, پھر جس کی جو ضرورت تھی وہ خود پوری کی. یہ نہیں کہ ان سے کہا کہ ہاں بھائی کچھ دے دو تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا. آج تو آپ اپنا جائز کام کرنے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ 10 سال کے چور تھے جو ان کے ہاتھ آ گئے. چیز آپ کی ہے, لیکن اٹھانے کے لیے آپ چور کی طرح لائنوں میں لگیں گے, پہلے یہاں, پھر یہاں, پھر یہاں, پھر یہاں, اور ہر ایک کا اکرام اور ہر ایک کی خدمت بھی کرتے ہیں, اور ان کی تعریف بھی ساتھ ساتھ میں, تب جا کے کچھ کام اور کچھ راستہ بنے. تیسری بات پھر یہ ہے کہ جہاں جائیں گے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ علم کی سطح کیا ہے.
مناصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے علم کی سطح، ان کے پاس کس درجے کا علم ہے؟ کچھ بھی نہیں، 0 آؤٹ آف 0 لوگ. تو وہ بادشاہ ایسے تھے کہ جن کے پاس ہر فن کا علم تھا. اس نے کہا لے آؤ لوہے کی چادریں، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دو کناروں کے درمیان، ساوا برابر کر دینا. اب یہ چادریں اس انداز سے کاٹنی ہے کہ جو دو پہاڑوں کے بیچ کی خلا ہے وہ پر ہو جائے بالکل. سمجھ گئے؟ اگر یہ لوہے کی چادریں اس خلا سے اوپر ہو تو بھی بری لگے گی، ایک چیز کا لک خراب ہو جاتا ہے. اور اگر یہ چادریں چھوٹی ہو تو ناکافی ہے، مقصد پورا نہیں ہوگا. تو ساوا کیا ترجمہ کیا؟ جب برابر کر دی، بین الصدفین، دو کناروں کے درمیان، قال انفخوا، انفخوا، کہاں اب پھونکو. کیا پھونکو؟ آگ. آگ آگ ہوتی ہے نا. اب لوہے کی دو چادریں اس طرح آ گئی، بیچ میں جگہ خالی ہے نا. اب اس جگہ کو پر کرنے کے لیے اس نے کیا کہا کہ آگ جلاؤ، اور آگ جلانے کے بعد پھر اس چادروں کے بیچ میں اس کو پھونک دو، ڈال دو. حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس لوہے کو آگ. اب تھوڑا وقفہ کیا، اب جب آگ نے جلنا شروع کیا تو لوہے کو اپنا اثر ڈالنا شروع کیا. اس گرمائش اور تپش نے لوہے کو بمنزل آگ کے کر دیا. دیکھیں یہ انجینئرنگ ہے، یہ کاریگری ہے، یہ فنکاری ہے کہ کام کیسے کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ آگ جلتے 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 لوہے کو بھی بالکل سرخ کر دیا، آگ کی طرح گرم کر دیا. قال آتونی، فرمایا آتونی، اب میرے پاس لے آؤ، اب میرے پاس لے آؤ. کیا لے آؤ؟ پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے نا، تانبا، پگھلا ہوا تانبا، وہ لے آؤ. افرغ علیہ قطرہ، تاکہ میں بہا دوں اس میں قطرہ، پگھلا ہوا تانبا. پگھلا ہوا تانبا کیا کروں اس کے اندر؟ بہا دوں. اب وہ چادریں تو ویسے ہی آگ کی طرح گرم ہو چکی تھی، اس بیچ کے اندر پگھلا ہوا تانبا جو ہوتا ہے نا وہ بہا دیا گیا. ہم سیمنٹ ڈالتے ہیں، گارا ڈالتے ہیں، اس نے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا اس کے اندر بیچ میں، اور وہ تانبا بھرتے بھرتے اس دیواروں کے منہ تک آ گیا، خشک ہو گیا. اب ایسی ایک دیوار بن گئی جس کو اردو میں ایک تعبیر ہے نا، کہتے ہیں نا ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. ابھی آپ کے پڑوسی ملک سے معاملات تھے، آپ لوگوں نے بنیان مرصوص کیا، یاد ہے؟ بنیان کہتے ہیں دیوار کو، مرصوص کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی. یعنی ہم ان کے لیے ایسے تھے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، دھول چٹا دی ان کو. تو سیسا پلائی دیوار کو نہ پھلانگا جا سکتا ہے، نہ اس میں نقب لگائی جا سکتی ہے، سوراخ ہو سکتا ہے، یہ ایسی باکمال ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں پوری جو کاریگری ہے قرآن کریم نے اس کو 3 آیات کے اندر بیان کر دی، اور وہ بھی عام لوگ نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے ایسی ایک مضبوط دیوار یہاں پر بنا دی. اب جب بن گئی، فرمایا فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، کہنے لگے کہ اب وہ طاقت نہیں رکھیں گے. کون؟ یاجوج و ماجوج اب طاقت نہیں رکھیں گے أَن يَظْهَرُوهُ، کہ اس کو پھلانگ سکے. اس کو وجہ لکھیں اس لیے کہ اونچی ہے اور چکنی ہے، اونچی ہے اور چکنی، چکنا پن ہوتا ہے نا. بعض دفعہ چیز اونچی تو ہوتی ہے لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ اونچی ہے کہ جس میں چکناہٹ ہے، تو اوپر جاتے ہیں تو پھر خود ریورس گیئر لگتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، تو پھلانگ نہیں سکتے اوپر سے.
اور وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس میں سوراخ کرنے کی، ایسی دیوار مضبوط بن گئی۔ معلوم ہوا کہ حفاظت کے لیے جو کام کیا جائے وہ پائیدار ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئے؟ پائیدار کام ہونا چاہیے۔ آج کل جو تعمیراتی کام ہمارے ٹھیکیدار حضرات کرتے ہیں یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے دوستوں۔ زیادہ زور سے دیوار پہ ہتھوڑا مت مارے کبھی بھی کر کے، یہ سمجھ کے۔ بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو مضبوط دیوار ہے، آپ نے گھڑی لگانے کے لیے صرف ایک کیل ٹھوکنی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ اس میں آپ اپنے 3 جوڑے بھی لٹکا سکتے۔ جوڑے ہوتے ہیں نا کپڑوں کے ہینگر میں، اس لیے کہ وہ ایک دفعہ مارا تو بیچ میں سے 2 اینٹیں لڑک گئی پیچھے۔ اب سوراخ کیسے بند کریں؟ کہتے ہیں 2 سوٹ لٹکا دے اوپر۔ تو سارا ایک غیر معیاری مٹیریل، سستا کام، 2 نمبر کا ہے یا نہیں ہے دوست؟ یا غلط بول رہا ہوں؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک روڈ ہمارے ہاں سال میں 4 مرتبہ بنتا ہے۔ پہلی دفعہ بنتا ہے، پھر اگلے مہینے دیکھیں پھر کہتے ہیں بھئی ٹریکٹر ڈمپر یہ سب آئے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ دوبارہ کام ہو رہا ہے، پھر دوبارہ کام ہو رہا ہے، پھر دوبارہ کام ہو رہا ہے۔ یا جیسے ہمارے قریب میں جہانگیر روڈ ہے، ہر سال میں 4-5 مرتبہ بنتا ہے، لیکن اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا کو فنا ہے، ختم ہونا ہے۔ ایک مثال بھی دے دیتے ہیں کہ دنیا پر زیادہ بھروسہ نہ رکھیں، دنیا اتنی ہے جتنی جہانگیر روڈ کی زندگی ہے، بس عین الیقین ہے نا۔ دیکھیں دوستوں، قال ھذا رحمت من ربی، قال، اب جب ہو گیا تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا ھذا کے نیچے لکھے دیوار کی تیاری، کہا یہ جو دیوار کی تیاری ہے رحمت من ربی، یہ میرے رب کی خاص رحمت ہے۔ اب تقریب رونمائی کی کر سکتے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، آپ نے ایک اچھا کام کیا، اس کی پائے تکمیل کے بعد آپ تقریب رکھیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ خیر کے کام کی تکمیل کے موقع پر اس کی نسبت کس کی طرف کرے گا؟ اللہ کی طرف۔ یہ نہیں کہے گا کہ جی میں نے رات ایک کیا، میں خادم ہوں عوام کا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ، اس میں کی گردانی ختم نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی باتیں ہم بول جاتے ہیں تو اس کام میں کیا برکت ہوگی، کیا خیر ہوگی؟ سمجھ گئے؟ ھذا رحمت من ربی، ایک بڑا کام ہو گیا نا دوستو۔ بڑا کام کیا ہوا کہ شرارتی مخلوق سے چھٹکارا مل گیا، لوگ محفوظ ہو گئے، ان کے شر سے اور ان کے فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ تو جب کام مکمل ہو گیا تو بطور شکر کے ذوالقرنین بادشاہ نے کچھ کلمات تشکر ادا فرمائے۔ آپ حضرات جب دور حدیث مکمل کریں گے انشاءاللہ تو پھر کہا جائے گا کہ بھئی اب ختم بخاری شریف ہو۔ ختم بخاری شریف یا مدرسے کی سالانہ تقریب بنیت رسم اگر ہے تو اس کے بدعت اور مفسد ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کرتا ہے تاکہ دکھلاوا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، مہمان آ جائے، کچھ پیسے میں سے ہو جائے، یہ تو غلط ہے۔ لیکن اگر بنیت شکر ہے کہ بھئی ایک بڑی دیوار بنا دی، یہ جو آگے بیٹھے ہوئے طلبہ دور حدیث کے ہے، یہ سد سکندری ہے باطل کے سامنے، اس کے پیچھے ہم کفر کو بند کر دیں گے، وہ نہیں آ سکیں گے دنیا پر۔ بات سمجھ گئے؟ تو اگر اس نیت کے ساتھ آپ کے مدرسے میں تقریب ہوتی ہے اور پھر کلمات تشکر ادا ہوتے ہیں کہ ھذا رحمت من ربی، کہ یہ جو فضلہ تیار ہوئے یہ ہمارا کمال نہیں بلکہ یہ کس کی رحمت خاصہ ہے؟ اللہ کی۔ تو اس میں دوستو کوئی بدعت کی بات نہیں ہوگی، بس نیت کی درستگی یہاں پر کیا ہے؟ ضروری۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل ہم پر جذباتی پن بہت زیادہ غالب ہوتا ہے، ایک واقعے کو لے کر ہم بات شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے جامعہ میں، مادر علمی میں، بنوری ٹاؤن میں کئی سالوں سے
باقاعدہ تقریب کا سلسلہ روک دیا گیا. پہلے تو ہوتا تھا. حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں، ان سے پہلے حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں نہیں تھا. ان سے پہلے حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ہاں بھرپور ہوتا تھا. بات سمجھ میں؟ ان سے پہلے حضرت محدث العصر حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ، ان کے ہاں نہیں تھا. یعنی آپ سمجھے ہر ایک اپنے مزاج کا دور گزار کے گئے. نہیں ہوا پھر ہوا، نہیں ہوا پھر ہوا، اب نہیں ہو رہا. بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب ہم جیسے طالب علم کیا کرتے ہیں؟ اب نہیں ہو رہا نا، تو شروع ہو گئی رد، بدعات پہ رد ہو گئی، بدعات پہ رد. اب میری آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ایک عالم کسی ادارے کے تھے، وہ مجھے کہنے لگے آپ کے جامعہ کے فضلاء یہ چلا رہے ہیں کہ بھئی بدعات کا راستہ بند کر دیا. میں نے کہا جی. تو کہا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب بدعات کرتے تھے؟ وہ جو کر رہے تھے وہ بدعت ہو رہی تھی ان کی؟ میں نے کہا نہیں، چونکہ عالم تھے، اب میں ان سے الجھ تو سکتا نہیں تھا. تو تھوڑی یہ ہماری بیوقوفی کا عالم ہے. آپ لکھ کیا رہے ہو بھائی؟ اتنے ترنگ میں آپ آ گئے کہ آپ نے لکھا رد بدعات، تو اس سے پہلے کرنے والے نعوذ باللہ بدعتی تھے. حضرت ڈاکٹر صاحب بدعتی تھے یا حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدعتی تھے؟ یہ اذواق کا فرق ہوتا ہے، احوال کا فرق ہوتا ہے، ملک کے حالات کے پیش نظر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ہر چیز طالب علم کو تھوڑی بتائی جائے گی. ہمارے ملک پاکستان میں سب سے بڑی تقریب اور سب سے زیادہ فضلاء کس مدرسے کے فاضل ہوتے ہیں؟ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک، ہے نا. یہ عشروں کے بعد یہ پہلا سال گزرا کہ انہوں نے اپنی سالانہ تقریب نہیں کی. تو سب سے بڑی تقریب جس میں لاکھوں کا مجمع آتا تھا، اس سال نہیں. وہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی پچھلے حضرات جو کر رہے تھے غلط تھا. معاملات تھے، حالات کا تقاضا تھا، ان سے کہا گیا کہ صورتحال صحیح نہیں ہے، آپ اپنی لاکھوں کی مجلس کو نہیں وہ کر سکیں گے. انہوں نے احوال کی وجہ سے روک دی. اب یہ چیز ہمارے نوخیز فضلاء اور طلباء کی سمجھ کی نہیں ہے، تو وہ اپنی طرف سے یا اپنی چائے حلال کرنے کے لیے آسان الفاظ یہ شروع ہو جاتے. اس طرح کی باتیں کبھی بھی مت کریں. آپ کے اکابر اگر ایک کام کر چکے ہیں وہ کبھی بدعت نہیں ہوگی. دیوبند نام ہی رد بدعات کا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کے عمل کو بدعت کہیں اور ایک کے عمل کو سنت کہیں؟ ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ حدود و قیود کی رعایت رکھیں گے تو بالکل کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں رکھ سکتے آپ کو ترک کرنا پڑے گا. سمجھ گئے نا دوستو؟ دیکھیں، قال ھذا رحمت من ربی. ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ یہ دیوار کی تیاری میرے رب کی خاص رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. اور پھر کہا جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا. اب رب کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ کہ اس سے مراد ہے قیامت، اس لیے کہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. حدیث پاک میں تفصیل ہے کہ اس دیوار کو یہ لوگ اس میں سوراخ کر دیں گے. مرور زمانہ اتنا ہزاروں سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا کہ یہ کچھ راستہ اس کے اندر بنا لیں گے. بات سمجھیے. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت طے کیا ہے. یہ دیوار کھڑی رہے گی لیکن جب اللہ کا ارادہ آ جائے گا کہ یہ دیوار گرانی ہے، یہ گر جائے گی. تو دیکھیں ذوالقرنین بادشاہ نے دیوار بنا کر ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کی. پھر ان کو کہا کہ یہ ہمارا کمال نہیں بلکہ یہ کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی. یہ بھی ہوا. پھر ان کا آخرت کی طرف بھی ان کی توجہ دلائی کہ دیکھو یہ جتنی چیزیں دنیا میں بنی ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ کہا جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اس دیوار کے گرنے کا تو جعلہ دکا،
اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا، لکھیں مبادیات قیامت یا مبادی قیامت، مبادی کہتے ہیں آغاز، آغاز۔ اب قیامت جب آنے لگے گی تو اس سے پہلے کچھ نشانیاں آئیں گی دوستو، اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک دن صبح جب لوگ اٹھیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار گر چکی ہے اور یہ لوگ دنیا کے نظام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو پہلے تو ایسا لگے گا کہ چلے 1-2 آ رہے ہیں، چلو 4-5 آ رہے ہیں، چلو 10-11 آ رہے ہیں، چلو 20-25 آ رہے ہیں۔ پھر جو پیچھے سے جو ریلے آنا شروع ہوں گے تو پھر نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں آغاز ہے اور کہاں اختتام ہو رہا ہے۔ تعداد بھی ان کی بہت زیادہ ہے، تاحد نگاہ یاجوج و ماجوج ہی ہوں گے۔ تو کس طرح آئیں گے؟ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم جب انہیں چھوڑیں گے تو بعض میں اس دن یموجو کیا ہو جائیں گے؟ گھسیں گے۔ موج، سمندر کا پانی جو ہوتا ہے نا، اس کی موجیں آپس میں خلط ملط ہوتی ہے، ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اتنا مجمع ریلے کے انداز میں آئے گا یاجوج و ماجوج کا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بعضہم یومئذ یموج فی بعض، کے ان کا ایک حصہ دوسرے حصے کے درمیان گھس رہا ہوگا موج کی طرح ہم جب ان کو چھوڑیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ نیچے لکھے ثانیاً، کیا لکھیں گے؟ ثانیاً، دوسری مرتبہ، اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں تو سب اٹھیں گے، نکلیں گے، اور دوسری مرتبہ میں کیا ہوگا؟ جب پھونکا جائے گا تو فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب کے سب کو کیا کر دیں گے؟ جمع کر دیں گے، سب کے سب کو ہم جمع کر دیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے، عرضاً پیش کرنا۔ اب سب آخرت کے مراحل کھل جائیں گے اور سب کچھ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ دوستو یاجوج و ماجوج ہیں، اس میں بھی بہت لمبی چوڑی ابحاث ہیں، بڑی باتیں ہیں، اب تفسیروں میں بھی آپ کو ملے گی۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، تفسیر عرض قرآن میں بھی، اور سب کے اندر بھی، کہ یہ دیوار کہاں پر ہے۔ اگر یہ بنی ہے تو اسی دنیا میں بنی ہے نا، تو یہ دیوار کہاں پر ہے؟ بعض نے ہمارے پاکستان کے ساتھ لگی ہوئی جو دیوار چین ہے، مشہور جو دیوار چین جس کو کہتے ہیں، ابھی تو ہمارے ہاں یہ موٹر وے بن گیا اور ابھی سی پیک بن رہا ہے، اس سے پہلے جو دیوار ہے مشہور، پوری یہاں سے لے کر کے جو چائنا بارڈر تک جاتی ہے، عام راستہ جو ہے اس کو دیوار چین کہتے ہیں۔ یہ بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہی اصل میں دیوار چین ہے، لیکن اس کو قابل قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ کئی جگہوں سے اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ دیوار چین تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پھر یاجوج و ماجوج آ جانے چاہیے تھے، دیوار تو ٹوٹ چکی، تو وہ نہیں ہے۔ اب کہاں ہے؟ تو جو معترضین قرآن ہے وہ کہتے ہیں، دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم میں بہت ساری باتیں خلاف حقیقت ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں اب تو ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لیے کہ کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں، یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب ہم اپنے سیٹلائٹ سسٹم کو دنیا کے اوپر لگاتے ہیں تو ایک ایک مکڑی کی اور چیونٹی کی حرکت ہمیں نظر آ جاتی ہے، تو اتنی بڑی دیوار ہمیں نظر نہیں آ رہی اور قرآن کہتا ہے بنی۔ انہوں نے اعتراض کیا۔ اللہ کی شان، ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا طاؤ رحمان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت یہ اعتراض مغربی ماہرین نے کیا، اسی زمانے میں کیا ہوا کہ ایک جہاز اڑا
پرواز کی اس نے، اور اس میں کوئی لگ بھگ 300-350 مسافر تھے، اور کچھ وقت کے بعد اس کا اپنے ریڈار سسٹم سے رابطہ ختم ہوا، اور پھر وہ کہاں گیا، کہاں گرا، پانی میں گیا، غار میں گیا، پہاڑ پہ گرا، انہوں نے جان مار دی۔ آج تک ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ جس کی تحقیقات نامکمل رہی ہو، پتہ چل جاتا ہے۔ جہاز کا پورا نظام ہوتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، ایک ایک لمحے کی خبر ہوتی ہے۔ تو وہ جہاز گیا، اور کہاں گیا، انہوں نے اپنے سیٹلائٹ سسٹم کو گھمایا پھرایا، سب کچھ کیا، نہیں پتا آج۔ وہ 350 لوگ کہاں گئے، آپ کا پائلٹ کہاں گیا، وہ ان کا نظام ان کو نہیں بتا سکا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بنائے ہوئے کامل نظام کے سامنے ان کا ناقص نظام فیل ہے۔ آپ تو اپنے جہاز کا پتہ نہیں چلا سکے، معلوم ہوا کہ دنیا کا بہت بڑا حصہ یقیناً اب بھی ایسا ہوگا جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ تو ہم ظاہر کی اس کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات تو کامل ہے۔ اب لوگ کون ہیں؟ تو بعض نے تو یہ کہا، حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان حضرات نے تحقیق کی، تو انہوں نے کہا کہ جتنے چائنا والے ہیں، جن کو کہتے ہیں منگولینز، منگولیا ایک قوم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے چپٹے چپٹے چہرے والے ہوتے ہیں، ناکیں ایسی دبی ہوئی، اور یہ آپ پوری پٹی کو لے لیں، چائنا کے ساتھ، پھر کوریا کے ساتھ، ایک پورا جاپان تک چلے جائیں گے۔ ان لوگوں میں قدر مشترک یہ کہ ان کے چہرے ایسے ذرا دبے ہوئے سے ہوتے، یہ جو ہے نا۔ تو ان حضرات نے کہا کہ ہے تو یہ وہی یاجوج و ماجوج والا سلسلہ ہے، یہ اسی کی کچھ نسل بنے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اصل یاجوج و ماجوج ہے وہ اتنے بڑے نہیں ہوں گے، یعنی قد و کاٹ میں۔ یہ تو چونکہ انسانیت کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں، تو ذرا قد بڑے ہیں یہ، اور باقی جو اصل یاجوج و ماجوج کا سلسلہ ہے وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ یہ ان حضرات کی تحقیق ہے، اور بعض باتیں بڑی اہم بھی ہیں اس اعتبار سے۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے کہ تعداد زیادہ ہوگی، اور واقعتاً اگر دیکھا جائے تو آبادی کے تناسب میں یہ قوم آج بھی چائنا اور کوریا اور جاپان یہ سب سے نمبر 1 پہ چلتے ہیں۔ یہ تو ہم چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے، ورنہ آپ باہر کی دنیا میں چلے جائیں، کاروباری دنیا میں چلے جائیں، تو آپ کو یہی چہرے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک غور کی بات یہ قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا کے نظام کو ہلا دیں گے، متاثر کریں گے، اور حدیث پاک جو میں نے اشارتاً عرض کی کہ یہ جب نکلیں گے تو پانی کا پورا سمندر پی جائیں گے، کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگلا حصہ جب گزرے گا تو پچھلے حصے کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیچے فصل تھا، کھیت تھی، سمندر تھا، کیا تھا، کچھ نہیں، سب مٹ جائے گا۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ دنیا کا جو معاشی نظام ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ معاش کا نظام کہاں جا رہا ہے دوستو؟ آپ کو ہر چیز پر میڈ ان کیا نظر آتا ہے؟ میڈ ان چائنا۔ ہر چیز تو وہ لے چکے ہیں۔ آپ کے گلاس اور آپ کے پیالے اور آپ کے چپل اور آپ کے ماچس اور آپ کے چشمے اور پین سے لے کر کے آپ کی گاڑی ہو یا جو بھی چیز ہو، وہ چائنا میں بن رہی، تیار ہو رہی، اور وہ اتنا آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو اپنی مصنوعات بنا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، یہ پرسوں کی بات ہے، ایک دعوت کے اندر ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بتانے لگے کہ ہم چائنا گئے، ایگزیبیشن ہوتی چائنا کے اندر، مختلف چیزوں کی وہ لگتی ہے، تعارفی ایگزیبیشن ہوتی ہے، تقریبات۔ تو جو میزبان تھے وہ ہمیں لے گئے کہ بھئی آپ حضرات کا اکرام کرنا ہے۔ تو وہاں یہ حلال حرام کا بڑا مسئلہ ہے کھانے پینے کے اعتبار سے۔ تو
وہ ہمیں لے گئے کہ بھئی آپ تو، ہم نے کہا ہم تو یہ گوشت نہیں کھا سکتے اس لیے کہ ذبیحہ سارا مردار ہے، کہ چلے بیکری میں، بیکری سے تو بریڈ ڈبل روٹی ہے، یہ تو لے لیں اس کو چائے کے ساتھ کھائیں۔ تو کہا ہم جب گئے تو وہاں ایک پورا پورشن، ایک حصہ تھا انڈوں کا، انڈے نہیں ہوتے، تو ہم حیران رہ گئے کہ اس میں سفید انڈے، پیلے انڈے، اورنج انڈے، کالے انڈے، ہرے انڈے، بلو انڈے، اصل کے انڈے، بچوں کے کھیلنے والے نہیں، یہ رنگ برنگی انڈے جو ہے نا یہ رکھے، جی آپ کو یہ والے چاہیے، اچھا یہ 1 درجن دے۔ اب یہ اتنا، مقصد یہ کہ مصنوعات میں آگے چلے گئے کہ یہ مختلف تجربات کر کے چیزوں کو بنا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو مرغیاں ناکافی ہے، برائلر نظام ناکافی ہے، تو اب وہ انڈوں کی وہ کر رہے ہیں، رنگ برنگی انڈے آئیں گے۔ ابھی چاول جو فصلیں اگاتی ہے، انہوں نے پلاسٹک سے ایک مٹیریل بنایا ہے، پلاسٹک سے، تو پلاسٹک ہوتا ہے من وعنس انداز کا، اور اس میں کچھ چیزیں شامل کر کے اس کی ملیں بنائی ہے پوری۔ مقصد آئندہ کے لیے یہ ذہنی طور پہ بالکل تیار ہے کہ آپ کی مارکیٹوں میں وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے چاول کھانے کے لیے دستیاب ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ معاشی اقتصادی نظام پر تو ان کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ یاجوج و ماجوج ہے، کہ ہر چیز کو، کہ سمندر کو بالکل صاف کر دیں گے یہ لوگ، بالکل ختم کر دیں گے اپنے نیچے۔ اللہ کہاں تک پہنچ گیا؟ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، یہ ہو گیا نا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، لکھیں علامات کفار، علامات کفار۔ اب پیچھے آیا نا کہ جہنم میں ہم جہنم کو پیش کریں گے اس دن کافروں کے سامنے، تو کافر کون ہیں؟ ان کی کچھ علامات۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کافر وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں ہیں، غطاء پردے میں، کہ جن کی آنکھیں وہ پردے کے اندر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، عن ذکری ہماری یاد سے، جیسے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ دنیا کس نے بنائی، کیا کرنا ہے، کہاں چلنا ہے، پردے میں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ طاقت نہیں رکھتے سمع، سننے کی، نیچے لکھے حق کو، حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ افحسب الذین کفروا، لکھ کے شکوہ مشرکین، شکوہ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر رکھا ہے ان کافروں نے، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ بنائیں گے میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، مددگار۔ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنی مدد کے لیے پکاریں گے؟ بات سمجھ گئے؟ خالق کو چھوڑ کر خالق کی بنائی ہوئی مخلوق سے مدد مانگیں گے؟ تو سن لو، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم للکافرین، ایسے کافروں کے لیے، یہ ترجمہ لکھیں، ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے ایسے کافروں کے لیے، نزلا بطور مہمانی کے، مہمان نوازی، بطور مہمان نوازی کے۔ حاشیے پر لکھیں یہ استعارہ تحکمیہ ہے، استعارہ۔ آپ میں سے وہ طلبہ کون سے ہیں جو خامسہ پڑھ چکے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ تو دروس البلاغہ پڑھی ہے نا، مختصر المعانی بھی پڑھ لی، وہاں استعارے کی قسمیں ہیں نا، ایک ہے استعارہ تحکمیہ، یعنی ایک چیز کو اس کے مقصد کے علاوہ دوسرے کے لیے استعمال کرنا۔ مہمان نوازی اکرام کے لیے ہوتی ہے یا عذاب کے لیے؟ اکرام کے لیے۔ لیکن جب اللہ پاک
کافر کو مزید عذاب دینا چاہیں گے تو وہ تعبیرات استعمال فرماتے ہیں کہ جو اکرام کے ہوتے ہیں. اس سے انسان کو اور وہ ہوتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے نا. تو اب جیسے مثال کے طور پہ طالب علم نے نالائقی کی اور امتحان میں فیل ہو گیا, رپورٹ کارڈ آئی, والد نے رپورٹ کارڈ لی اور جب بچہ گھر آیا کہا آئیے آئیے ماشاءاللہ آپ کا نامہ اعمال آپ کو سیدھے ہاتھ میں دے دیتے, ہے نا, آپ کو نامہ اعمال دے رہے ہیں. اب مومن کو نامہ اعمال کا ملنا تو اچھی چیز ہے, لیکن یہ تو اچھی چیز نہیں, یہ تو اور اس کے لیے اپنے غصے کا اظہار تھا نا. تو یہ اللہ پاک بطور استعارہ تحکمیہ کے فرمائیں گے کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے مہمان نوازی کے لیے, کہ ان کی مہمان نوازی ہم وہاں کریں گے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, لکھیں ازالہ شبہ. ازالہ, میں نے عرض کیا تھا کبھی شبہ ہوگا کبھی ازالہ شبہ ہوگا, کبھی دونوں ہوں گے ذکر. یہاں شبہ ذکر نہیں ہے, البتہ ازالہ شبہ. شبہ کیا ہوتا تھا؟ شبہ یہ ہو رہا تھا, غور کیجیے گا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر غلط, کفر غلط, اس کا انجام بھی غلط, یہی بات ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کافر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کرتے ہے؟ کافر اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے سامنے نہیں جھکتے, لیکن کافر اسپتال بھی بناتے ہیں, روڈ بھی بناتے ہیں, پانی کا انتظام بھی کرتے ہیں, ہے نا, جانوروں کے لیے بھی انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی, سب چیزیں. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھوں کو اچھا بدلہ دیں گے, اور یہ اچھائی اگر کافر کر رہا ہے اس کو نہیں ملے گا. یہ تو عجیب بات ہو گئی. اس کا جواب دیا گیا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ کہہ دیجئے هل ننبئکم, کیا ہم تمہیں بتائیں وہ لوگ بالاخسرین اعمالا جو باعتبار اعمال کے مکمل خسارے میں ہیں, تباہ ہونے والے, باعتبار اعمال کے مکمل تباہ ہونے والے ہیں. کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں ضل کہ ضائع ہو گئی, ضل کے نیچے لکھے فی الآخرہ, کیا لکھیں؟ ضائع ہو گئی آخرت میں, سعیہم ان کی کوششیں. کون سی کوششیں؟ فی الحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی میں کی کوشش, دنیا میں کی, اور امید لے کر آئیں گے آخرت میں, لیکن جب آئیں گے تو وہ کوششیں ساری ضائع ہو چکی ہوں گی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ, اور یہ گمان رکھتے ہوں گے کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, کہ بے شک انہوں نے کچھ اچھا کیا تھا, ان کو گمان یہ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ایڈمیشن کے بغیر اندر داخلہ نہیں دیا جاتا. اگر ایک بچے نے, ایک نوجوان نے ایڈمیشن نہیں لیا, داخلہ نہیں لیا ہے, اس نے یونیفارم سلوا لیا, بیگ لے لیا, کورس لے لیا, ٹوپی لے لی, جوتے لے لیے, سب کچھ لے لیا, فیس بھی جیب میں ڈال دی, لیکن صرف داخلہ نہیں لیا ہے, یہ اندر جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. تو وہاں جا کے یہ کہے کہ دیکھو میرے کپڑے بھی ان کی طرح ہیں, میرا بیگ بھی ان کی طرح ہے, میرا کورس بھی ان کی طرح ہے, اور شاید ان میں سے بہت سارے فیس نہیں لائے ہو, میں تو لایا بھی ہوں, ہے نا, تب بھی چوکیدار اس کو اندر نہیں چھوڑے. وہ کہے گا بھئی آپ کے پاس ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ظاہر کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جب ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے تو دنیا میں ایک بندہ چار دیواری کے اندر نہیں جا سکتا. اللہ نے اپنی جنت کے لیے جو ایڈمٹ کارڈ رکھا ہے وہ صاف بتا دیا کہ وہ کلمہ طیبہ ایمان ہے. تم یہ اپنے پاس رکھو, باقی چیزوں کی کمزوریوں کی بھی کچھ تلافی ہو جائے گی, لیکن اس کارڈ کے بغیر آؤ گے تو چاہے تم نے پانی کی ٹینکیاں بنائی ہو
چاہے تم نے غریبوں کے لیے اسپتال بنائے ہو، چاہے تم نے ان میں راشن بانٹا ہو، چاہے تم نے جانوروں کے اسپتال بنائے ہوں، کچھ بھی کیا ہو، اور تو قابل تعریف تھے دنیا میں، لیکن دنیا میں آخرت میں آ کے تم جنت کے دروازے سے اندر نہیں جا سکو گے، تمہارے پاس وہ ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ دیکھیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، لکھیں سبب حبط اعمال، حبط ہے نا، حبط لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کی کتاب میں، سبب حبط اعمال۔ سوال آیا کہ ان کے یہ اعمال کیوں قیامت میں ضائع ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اپنے رب سے ملاقات کا بھی انکار کیا۔ ان کو آخرت پر یقین ہی نہیں تھا زیادہ، تو اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ سے ملاقات کا انکار، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قائم نہیں کریں گے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن وزنا، ترازو، ان کے لیے ہم ترازو لگائیں گے ہی نہیں۔ بریکٹ میں لکھیں نیک اعمال کا، کس کا؟ نیک اعمال کا کوئی ترازو ان کے لیے قائم ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ نیک اعمال کا، اس سے بھی ایک اشکال حل ہو گیا۔ اشکال یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم کہتا ہے فلا نقیم لہم، ہم قائم نہیں کریں گے، حالانکہ دوسرے کئی مقامات پر ہے کہ اللہ پاک فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ایک طبقے کے نامہ پلہ بھاری ہوگا، ایک کا، تو بھئی سب کے ترازو تو لگیں گے، اعمال تو تلیں گے، تو پھر یہاں کیسے فرمایا کہ ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ترازو جو لگے گا اس میں صرف ان کا کفر تولا جائے گا، نیک اعمال کا کوئی ترازو ان کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایمان کے بغیر ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ بدلہ ہے ان کا، کس شکل میں؟ جہنم کی شکل میں۔ اور کیوں دیا گیا؟ بما کفروا، بسبب ان کے کفر کے، یہ جہنم ان کو بدلے میں ملی بسبب کفر کے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے بنا رکھا تھا میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو ہزوا، مذاق کا نشانہ۔ یہ دنیا میں اس کو مذاق سمجھتے تھے، مذاق بناتے تھے، قرآن کو مذاق بنایا ہوا تھا، اہل دین کو مذاق بنایا ہوا تھا۔ آج اس انجام کے لیے تیار رہے۔ ان الذین آمنوا، لکھے بشارت، بے شک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت کے باغات بطور مہمان نوازی کے۔ فردوس کے نیچے لکھیں بہشت، جنت، اردو میں یہ لفظ آپ کو کتابوں میں ملے گا، بہشت میں یہ ہوگا، بہشت میں، یہ لفظ بہشت ہے، ہاں سمجھ گئے؟ بہشت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے ربوہ، جو ان کا علاقہ ہے موجودہ چناب نگر، جہاں ختم نبوت کا کورس ابھی چل رہا ہے، تو ان کا خاص علاقہ ہے جس کو اس نے کہا ربوہ۔ وہاں اس نے ایک مقبرہ قائم کیا، ایک قبرستان، اور اس کا نام رکھا بہشتی مقبرہ۔ کیا نام رکھا؟ یعنی نعوذ باللہ مرزا کے نزدیک یہ جنت کا مقبرہ تھا کہ جو اس کے اندر آ جائے گا وہ گویا کیا ہے؟ وہ جنتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا، اور وہ ہم نے دیکھا ہے باہر سے، اندر تو نہیں جا سکتے، ایک اچھی خاصی جگہ کو انہوں نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے باہر اندر ہر طرف آپ کو درخت ہی درخت، پھر ایک تاثر پیش کرنا تھا نا کہ جیسے سبزہ، ہریالی اور یہ سب کچھ، ایک وحشت ہے، وہ آپ قریب سے گزریں گے نا، ایک عجیب سی وہ ہے، تو وہ بہشتی مقبرہ بنا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس میں کون جائے گا، کون قادیانی اندر جائے گا؟
اس کے لیے شرط لگائی کہ جو اتنا فنڈ دے سکتا ہے اور جو اتنے پیسے بھر سکتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. کفر کی سوچ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی. تو اب پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں اگر کوئی مرزائی جب مرتا ہے تو اگر اس کے پاس اس درجے کے اسباب ہیں تو اس کی میت کو وہ اس جگہ پر لے جاتے ہیں، اس جہنمی مقبرے میں وہاں لے جا کے اس کو ڈال دیتے ہیں. اور جس کے پاس وہ اسباب نہیں ہے تو اس کو پھر وہاں نہیں لے جا سکتے. سمجھ گئے؟ تو گویا مرزا کی اپنی سوچ بھی یہ تھی کہ جو میرے غریب ماننے والے ہیں وہ جنت میں نہیں. سمجھ میں آ گئے؟ یہ حال خالدین فیہا، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، نہیں طلب کریں گے وہاں سے جگہ بدلنے کی. یبغون کے معنی طلب کرنا، حولا کے معنی جگہ تبدیل کرنا. تو جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی کہ یہ وہاں سے جگہ بدلنے کی کوئی خواہش نہیں کریں گے. قل لو کان البحر، لکھے عظمت باری تعالی. اب سورت کا اختتام ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے. قل لو کان البحر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو جائے سمندر، مدادن، کیا ہو جائے؟ سیاہی، انک. اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے. کلمات سے مراد بڑائی، عظمت، تعریف. سارے سمندروں کا پانی اگر سیاہی بن جائے اور ہم اس سے اللہ کی بڑائی لکھنا شروع کریں، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے پہلے کہ میرے رب کی عظمت کی باتیں ختم ہو. اللہ کی عظمت تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی. تو وہ چلتی رہیں گی اور یہاں سمندروں کا پانی کیا ہو جائے گا؟ خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کے مثل، مددن، اور بھی مدد کو. ان سمندروں کے ساتھ اور سمندر بھی ملا دیے جائیں بطور معاونت کے، تب بھی اللہ کی عظمت کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، لکھیں خلاصہ اس سورت کا خلاصہ. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما، بے شک، انا، میں، بشر مثلکم، بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس کے نیچے لکھے فی النوع لا فی الرتبہ. کس میں؟ نوع میں، مرتبے میں نہیں. نوع میں تمہاری طرح، اس لیے کہ نوع انسانیت میں تو پیغمبر شامل ہے نا. لیکن مرتبہ، سوال پیدا نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ کوئی یہ کہے کہ پیغمبر مرتبے میں عام امتی کی طرح ہو یا اس سے مماثلت رکھتا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں دوستو. اس لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند پر کچھ اعتراض ہوئے، جس کو عبارات اکابر کے نام سے جمع کیا گیا. وقت نہیں ہے. اس میں ایک اعتراض اہل بدعت نے یہ کیا ہمارے اکابر پر کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً سوال ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور انہوں نے جواب میں ایک جملہ کہا. اس سے ان حضرات نے کہا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو باعتبار مرتبے کے ایسے قرار دیا جیسے چھوٹے بھائی کے لیے بڑا بھائی ہوتا ہے. بھائی جو بھائی عمر میں آپ سے بڑے ہوں اس کی تعظیم تو ہے نا، یا نہیں ہے؟ تعظیم ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی تعظیم اور امتی اور نبی کی تعظیم، اس میں کوئی جوڑ ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو. سائل کو سمجھانے کے لیے حضرت گنگوہی نے ایک تشبیہ کی بات استعمال کی، سمجھانے کے لیے ہوتا، اور اس تشبیہ کے اندر انہوں نے یہ انداز اختیار کیا. میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ حضرات پڑھتے ہیں
فقہ میں کتاب الحج آتا ہے، استاذ جب پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے طلباء نے نہیں دیکھا، تو استاذ کہتے ہیں بھئی آپ سمجھ لیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ حجر اسود ہے. یہ خانہ کعبہ، یہ حجر اسود ہے. سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے نا. اب کوئی کہے کہ او ہو آج استاذ نے جو ہے نا ڈیکس کو خانہ کعبہ کہہ دیا، ڈیکس کے کونے کو حجر اسود کہہ دیا، چلو جی مار دو فتویٰ. سمجھے؟ یہ ہوا ہے. اب ہر علم کی ایک سطح ہوتی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح نوع میں، نہ کہ مرتبے میں. یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یوحا الیہ کے نیچے لکھیں اس بات رسالت و صداقت قرآن. کیا وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، الہ واحد. نیچے لکھے توحید. فمن کان یرجو لقاء ربہ، لکھے ترغیب. بس جو کوئی امید رکھتا ہے لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی، نیچے لکھیں قیامت. اس لیے کہ اللہ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ قیامت میں ہوگی. جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کر لے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت میں احدا، کسی کو بھی، ایک کو بھی شریک نہ کرے. یشرک کے نیچے لکھے جلی و خفی. نہ شرک جلی ہو سکتا ہے نہ شرک خفی ہو. بعض شرک ظاہر ہوتا ہے، بعض شرک کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. دونوں کی نفی کی. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک مت کرو، نہ شرک جلی نہ شرک خفی. بس کریں. چلیں، سورۃ الکہف الحمدللہ پوری ہو گئی، اور کل سے انشاءاللہ سورہ مریم پڑھیں گے. آپ حضرات کا 20 منٹ کا وقفہ ہے، اس میں آپ اپنے ضروری بنیادی الاہم فالاہم تقاضوں کو پورا فرما لیں.